رضوی ڈیری فارم، جس کا صاف ستھرا کام جو بنائے ہر کسی کو اسٹرانگ۔ رضوی ڈیری فارم جو 30 سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں صاف ستھرے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں، جیسے خالص بھینس کا دودھ، ملائی اور کھووا، جو سارے حفاظتی اقدامات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں، جیسے ہوٹلز، فنکشنز، شادی، جشن وغیرہ۔ مجالس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ہمارا ایک آؤٹ لیٹ روح برو علاوہ سرتوق دارالشفا کے پاس ہے، اور ہمارے ڈیری فارمز تلاب کٹا اور چلپلی میں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید فریاد حسین آپ تمام ناظرین کا شیعان حضرت کرار ازالان حسین اور تمام مومنین و مومنات کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے عہد کیا تھا اور ہمارے نوجوان ہاشم علی مرزا جو اس چینل کے بانی ہیں اور اس چینل کو چلا رہے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی گزارش ہے تمام ناظرین سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے یہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو منظر عام پہ لانے کا مقصد پہلے ولی عصر السلام کی تائید اور شہزادی کونین اور تمام ائمہ معصومین کی تائید سے ہی یہ چینل کا انعقاد عمل میں آیا، اور ارادہ بھی نوجوان کا یہی ہے کہ تمام ہم شیعان حیدر کرار کے تمام پروگرامز، اور چاہے وہ ولادتن کی تاریخ ہو، تواریخ ہو، یا پھر شہادت کسی معصوم کی ہو، شہداء کی ہو، تو اس سلسلے میں اسی شہید کے سلسلے میں رہے گی مجلس کی شکل میں، اور ہمارے پاس تمام اس اسٹوڈیو میں علماء کو بلایا جائے گا، عالم دین کے زیر نگرانی یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ اور آج جو ایک پروگرام میں جو شہادت 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں یہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حجت الاسلام مولانا میر جواد علی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ناظرین کے سامنے آپ امام کی مناسبت سے، شہادت کی مناسبت سے فضائل اور مسائل ذکر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على اشرف انبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وروی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یبقر علم بقرا۔ سب سے پہلے میں شہادت حضرت محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام
والسلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرنا چاہتا ہوں اور تمام مراجع کرام و تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں کہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل نے یہ اہتمام کیا کہ ہر مناسبت اور ہر ولادت معصومین علیہ السلام کی یہاں پر جو ہے مجلس یا جشن کا انعقاد ہو گئی۔ واقعی بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ بانی اس یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے ہاشم بھائی کو اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ موضوع بحث چونکہ مناسبت 7 ذی الحجہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے ہم امام کی نام اور ان کی کنیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ امام کا جو نام رکھا گیا ہے وہ محمد ہے، اور امام کی کنیت ابو جعفر ہے، اور لقب باقر العلوم یا شاکر اور ہادی یہ مشہور القابات ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام ہیں، اور والد محترم مولا علی بن حسین علیہ السلام ہیں۔ اس لیے امام کو ذوالخیارتین کہا جاتا ہے، چونکہ امام ایک طرف مولا امام حسین سے بھی نسبت رکھتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، تو اس لیے ذوالخیارتین امام کا کہا جاتا ہے۔ اہم چیز یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے، یہ نام جو امام کا رکھا گیا ہے یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کی بشارت دی ہے، اور روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے کہ روایت اس طریقے سے ہے کہ جب پیغمبر اکرم امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیے ہوئے بوسہ دے رہے تھے، جابر بن عبداللہ انصاری داخل ہوتے ہیں اور جب یہ منظر دیکھتے ہیں بہت خوشحال ہوتے ہیں، تو پیغمبر نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ اے جابر، میرے اسی بیٹے کی نسل سے میرے ہم نام محمد کو تم دیکھو گے، درد کرو گے، اور جب تم انہیں درد کرو گے تو میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ اب یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا پیغمبر پر سلام بھیج رہی ہے، اور پیغمبر آل محمد پر سلام بھیج رہا ہے، اور 5ویں امام کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ اہل بیت کے گھر پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، یعنی بیت الشرف آتے جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو روایت کہتی 6 مہینے تک امام پیغمبر در زہرا پر آتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ ہر امام کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، کوئی اور لقب کیوں نہیں دیتے، رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہتے، یا رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے، ہم ان کے لیے جواب کہتے ہیں چونکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ سنت پیغمبر پہ عمل کر رہے ہیں، چونکہ پیغمبر نے سلام بھیجا ہے، پیغمبر نے اہل بیت کو سلام سے یاد کیا ہے، السلام علیکم یا اہل البیت، اس لیے ہم ہر امام کے آخر میں علیہ السلام کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا لقب ہے۔ امام پیغمبر فرماتے ہیں کہ یبقر العلم فقرا، یعنی یہ وہ ہے کہ جو علم کے شکاف کرنے والے ہیں، علوم کو پھیلانے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ علوم تو حضور سرکار کے دور میں بھی تھا، امیر المومنین کے دور میں بھی امام کے خطبات مشہور ہیں، خطبات امیر المومنین، لیکن جو زمانے میں 5ویں امام کے زمانے میں جو چیز حاصل ہوئی وہ ہے کہ تحلیل اور بررسی کا زمانہ تھا، نقد و بررسی کا زمانہ تھا، یہاں پر استدلال اور استنباط کا زمانہ آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے احادیث کو زندہ کیا ہے، یعنی 5ویں امام کے زمانے تک فقط لوگ حسبنا کتاب اللہ پر عمل کر رہے تھے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آشنا نہیں تھے حدیث سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، لیکن امام کا دور وہ دور ہے، امام نے پہلے حدیثوں کو زندہ کیا، احادیث کو زندہ کیا، اور سند متصل ایسی حدیث کو امام نے بتایا کہ جس کی سند متصل ہے پیغمبر سے۔ جب امام سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا آپ نے یہ حدیث فرمائی، آپ کہاں سے لی؟
کہاں سے کہہ رہے؟ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے علی ابن الحسین سے، آپ نے امام حسین ابن علی سے، اور آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی گویا امام نے وحی تک کا اپنا اتصال بیان کر دیا، سلسلہ بیان کر دیا کہ دیکھو جو ہماری حدیثیں ہیں وہ وحی الہی تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ جو باب بند تھا وہ امام کے دور میں کھل گیا، حدیثوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ بہت اہم کام جو امام نے انجام دیا ہے، جو حدیثوں کا سلسلہ ہے۔ دوسری چیز کہ جو اہم کام جو امام نے فقہ میں کیا ہے، فقہ میں یعنی فقہ کو امام نے بتایا کہ کس طریقے سے استدلال اور استنباط کے ذریعے سے مسائل شرعی کا حکم نکالا جاتا ہے، چونکہ لوگ فقط ظاہر پر عمل کر رہے تھے، استنباط اور استدلال کی صلاحیتیں نہیں تھی۔ اسی وجہ سے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اقل حمل کتنا ہے، حاملہ عورت کا اقل زمان کتنا ہے، تو امام نے 2 آیتوں کے ذریعے سے استدلال کر کے بتایا کہ اقل حمل کتنا ہے۔ پہلی آیت جو امام نے بیان کی کہ وَحَمَلَهُ وَفِصَالَهُ 30 شَهْرًا، اس کا نطفہ جو ٹھہرتا ہے اور اس کا جو فصال ہے، فصالہ 30 ماہ تک ہے، 30 مہینے تک امام نے بیان کیا۔ اور دوسری آیت سے امام نے یہ کہا کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ، یعنی ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ تو اب 30 ماہ میں 24 ماہ کو نکال دیا جائے جو حولین الکاملین ہیں تو 6 مہینے باقی رہ جاتے ہیں۔ امام نے اس طریقے سے آیات کے ذریعے سے استدلال کر کے لوگوں کو بتایا اور فقہ کو زندہ کیا کہ اقل حمل 6 ماہ کا ہے۔ عزیزو، یہی تو چیز ہے آج ہمارے مراجع کرام کیا کرتے ہیں، وہی اصول اور وہی قواعد جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی، اسی میں سے فروعات کو ڈھونڈتے ہیں، اسی سے مسئلہ احکام شرعی کا اخذ کرتے ہیں استنباط کے ذریعے سے۔ یہی تو کام مراجع کا ہے۔ خود ائمہ معصومین کیا فرماتے ہیں، علینا اصول و القاء، ہم اصول کو بیان کریں گے اور تم اس سے فروعات کو نکالو، احکام شرعی کو نکالو، علینا القاء الاصول۔ تو فقہ کا باب آپ جانتے ہیں، جواہر الکلام جو ہمارے پاس کتاب ہے جس میں 60,000 مسائل فقہی موجود ہیں، یہ سب امام کی دین ہے۔ اگر یہ امام فقہ کا باب اور اجتہاد کا باب نہیں کھولتے تو آج اتنے مسائل شرعی ہمارے پاس نہ ہوتے، خود خبر بھی نہیں ہوتی، خبر نہ ہوتی۔ اور شیخ حر عاملی علیہ رحمٰن نے تو باضابطہ باب کو، فقہ کے باب کو کھول دیا وسائل الشیعہ میں 120 جلد جو آپ نے کتاب لکھی۔ تو اسی طریقے سے جو امام کی خدمات میں سے ایک یہ بھی ہے، جس طریقے سے امام نے احادیث کے باب کو کھولا، اسی طریقے سے فقہ کے باب کو بھی امام نے کھولا۔ ساتھ ہی ساتھ امام نے علم تفسیر کی بھی خدمت انجام دی ہے، علم تفسیر میں بھی کہ لوگ امام کے زمانے میں حدیثوں میں نے قرآن کی تفسیر میں اسرائیلیات آ گئے تھے، جعلی حدیثیں آ گئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے 60,000 کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تفسیر میں رائے کر رہے تھے۔ اسرائیلیات جیسے کہ کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں تفسیر کی جا رہی ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ پشت بام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہ جو ہے ایک عورت پر پڑتی ہے، آپ جناب اس کے عاشق ہو جاتے ہیں الیاذ باللہ، اور اس کے شوہر کو جنگ پر بھیج دیتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتا ہے، پھر یہ جا کر شادی کرتے ہیں۔ یا جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب یعقوب نے اللہ سے کشتی لڑی، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو یہ اسرائیلیات طور کیا ہے، یہ وہ روایتیں ہیں جو یہودیوں کی طرف سے ہماری تفسیروں میں آئی ہیں۔ امام نے اس کو بھی سد باب کیا اور اس کا بھی جو ہے امام نے اپنی جو تفسیر ہے جو امام سے ہم تک پہنچی ہے وہ تفسیر کا امام نے بتایا ہے ہم کو۔ ساتھ ہی ساتھ جو اہم کام امام کے زمانے میں ہوا وہ ہے اسلامی سکہ رائج ہوا ہے، وہ سکہ جو دور پیغمبر اور دور امیر کائنات امام حسن مجتبیٰ چلتا آ رہا تھا، وہ جو سکہ تھا وہ روم، قیصر رومی سکے جو درہم و دینار چلتے تھے۔ تو لیکن ایک مرتبہ عبد الملک نے اس سکوں کو بند کرا دیا، تو قیصر روم جو ہے غصے میں آ گیا کہ اب میں، اور عبد الملک نے کام کیا کہ اسی سکوں پہ جو روم کے سکے تھے اس پر لا الہ الا اللہ اس نے لکھ دیا، تو وہ بادشاہ بھڑک گیا قیصر،
اور اس نے جو ہے نا فوری کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، میں جو ہے اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں لکھوں گا جس سے تم لوگ ناراحت ہوں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اب ہم کیا کریں، ادھر پریشان تھے، تو عبد الملک نے امام کو طلب کیا کہ مولا اس کا رائے حل بتائیے۔ تو مولا نے مشورہ دیا کہ ان سکوں کو بند کر دو، لغو کر دو، اور ہمارا اپنی ایک اسلامی سکہ رائج ہونا چاہیے۔ پھر امام نے کہا ایک اسی مقدار میں ہو، اسی ہم وزن ہو جو جیسے سکہ رائج تھا، اور ساتھ ساتھ ایک طرف لکھا جائے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ۔ تو عزیزو آج اسلامی حکومت نام کی چل رہی ہے، لیکن نقشہ امام کا ہی دیا ہوا ہے۔ آج اسلامی حکومت تو لکھتے ہیں نا اپنے نوٹوں پر، سعودیہ آل سعود لکھتے ہیں اسلامی جمہوری، لیکن یہ کس نے دیا یہ مشورہ؟ یہ آل محمد نے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تم ان کی خبروں کو تو مٹا سکتے ہو، لیکن ان کے نقشے کو نہیں مٹا سکتے۔ جیسے آپ نے اسلامی کی معافی، ابھی آپ نے جیسے عرض کیا کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ کہنے لگا امام آپ مدد فرمائیں جی، تو جیسے دادا نے مدد کی تھی، جی، جس وقت کا خلیفہ وقت بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اسی طرح سے اس پوتے نے بھی مدد کی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ہوتے ہوئے اس حکومت میں نہیں رہتے ہوئے کیوں مددگاری کرتے ہیں، کیوں ان کی مدد کرتے ہیں؟ تو اس پہ آپ تھوڑا روشنی کریں، کیونکہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، بے شک ہمارے ائمہ مدد کے لیے امام جو سے کہا جاتا ہے، تو لوگوں میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد کیوں کریں، وہ تو ظالم ہے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو اس ذیل میں تھوڑا سا دیکھیے در حقیقت مولا اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اسلام کی مدد کر رہے ہیں۔ یہی حقیقت تو مسئلہ شریعہ ہے، اور ادھر بچانا ہے اسلام کو۔ وہ یاد ہے نا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے واقعات میں کہ جب ایک عورت، ایک لڑکا تھا اور دو مائیں تقاضا کر رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن جو حقیقی ماں تھی، جب امام نے کہا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو اور آدھے آدھے دونوں میں تقسیم کر دو، تو جو حقیقی ماں تھی وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے مولا میں اسے ہبا کرتی ہوں، اسے عطا کرتی ہوں، اسے دے دیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ امام نے کہا یہی حقیقی ماں ہے جو فدا کر رہی ہے اپنے بچے اپنے کو۔ تو امام نے بتایا کہ دیکھو خلافت میرا حق ہے، لیکن چونکہ ابھی اس وقت جو ہے پریشانی میں ہے، اس وقت میری احتیاط رکھتا، اس لیے امام نے مشورے دیے ہیں لوگوں کو تاکہ اسلام باقی رہے۔ اسلام کے لیے جو ہے امام معصوم علیہ السلام نے ان کی ہمیشہ مدد کی ہے تاکہ اسلام باقی رہے، اور ایسے مشورے دیتے رہے ہیں، چاہے کون سا بھی زمانہ کتنا بڑا ظالم بادشاہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اسلام کو خطرے میں دیکھتے تو امام آگے بڑھ جاتے ہیں، مدد کے لیے جی تیار ہو اسی در پہ آتے تھے، برابر مدد کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ یہ بھی بتائیں کہ ناظرین کو کہ مدد کرتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ کون جس کے در پہ آیا ہے، آپ کے در پہ آیا، جس امیر المومنین کے آپ چاہنے والے ہیں، جن کے غلام ہیں، تو اسی تحت آپ مدد کر دیں جس طریقے سے ہو سکے، جیسے ائمہ ہمیں سیرت دے رہے ہیں اس پہ ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی ساتھ ہی ساتھ جو جس طریقے سے امام نے احادیث کے باب کو کھولا، علم تفسیر، علم کلام کے باب کو بھی امام نے کھولا ہے۔ وہ اس میں سے کیا امام کا مبارزہ غلات کے ساتھ ہوا، یعنی ہر زمانے میں غالی رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی امیر المومنین کے زمانے میں بھی غلو کیا گیا ہے، امام کے دور میں خود امام کے سامنے ٹھہرے ہو کر انسان کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی آپ خدا ہیں، کیا اس نے قرآن نہیں پڑھی؟ خدا اپنا پورا بایو ڈیٹا جو ہے سورہ توحید میں بیان کر رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ امام نے ان سے بھی مبارزہ کیا ہے، غلات ہے یا مراجعہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی امام نے بہت سارے مناظرے کی، انہیں بتایا کہ دیکھو خالق حقیقی خدا ہے، ہم تو اس کے مظہر ہے، یعنی امیر کائنات بھی مظہر کبریات ہے، وہ صفات جو خدا میں ہے، اللہ نے چاہا کہ ان کو پیدا کرے تاکہ پہچانا جاؤ، تو اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر امام نے شاگردوں کی تربیت کی ہے، کیسے کیسے شاگردوں کی تربیت کی، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے امام کے درس میں لوگ آیا کرتے تھے، مدینہ بھر جاتا تھا جب امام درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے انہی علوم میں امام نے جو ہے نا کام کیا، علم تفسیر ہو یا علم کلام ہو یا عقائد ہو، ان سب چیزوں میں امام نے۔ ایک آپ کے صحابی ہے ابو بصیر، نابینا صحابی ہے، لیکن اللہ اکبر، واقعہ ملتا ہے کہ امام مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو امام نے پوچھا کہ اپنے چاہنے والے سے پوچھا کہ جاؤ جو لوگ ابھی اس وقت مسجد میں نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا ابو جعفر کو تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو
تو ایک مرتبہ وہ جا کر ہر صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے ابو جعفر کو دیکھا ہے، یعنی محمد باقر علیہ السلام کو؟ وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ نابینا صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے ابو بصیر، ان سے جب جا کر پوچھتے تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام نے مسجد میں قدم رکھا ہے، میں امام کی خوشبو سے پہچان لیا کہ میرا امام جو ہے مسجد میں داخل ہو گیا۔ تو یہ معرفت، ایسی معرفت کہ نابینا ہوتے ہوئے امام کی خوشبو سے امام کی معرفت حاصل کر لے کہ میرا مولا مسجد میں داخل ہو گیا۔ اسی صحابی پر امام نے اپنے ہاتھ کو پھیرا اور وہ نابینا صحابی بینا ہو گیا۔ تو یہ معجزات اور کرامات آپ کے جو ہے سوانح حیات میں ملتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ ایک سال ہم حج پہ میں اپنے بابا کے ساتھ تھا، اور اس وقت ہشام ابن عبد الملک ملعون یہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا اس کے برادر کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ۔ تو امام خانہ خدا کے سامنے بیٹھ کے راز و نیاز کر رہے تھے اور اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، پروردگار تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے، تو نے ہمیں مظہر بنا کر بھیجا ہے، اپنے فضائل کو بیان کر رہے تھے۔ وہ ہشام کے بھائی نے یہ تمام کمالات جو امام نے بیان کیے سن لیا، جا کے ہشام کو کہہ دیتا ہے۔ ہشام غضبناک ہوا، لیکن چونکہ حج کا مقام تھا اس نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن امام کو مدینے سے شام کو طلب کیا۔ شام میں آ کر اس نے امام کو بلایا۔ خود چھٹے امام فرماتے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ جب شام پہنچا ہوں تو ہمیں در شام میں 3 دن تک روک دیا گیا۔ یہ وہی سیرت ہے کہ یزید نے جو اپنائی تھی کہ جب شام میں جب بیبیاں پہنچی تھیں تو ان کو بھی دروازے بند کر دیے گئے، 3 دن تک یہ قافلہ۔ اسی طریقے سے امام کو بھی روکا گیا، 3 دن کے بعد داخلہ دیا گیا۔ جب امام داخل ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہشام تیر بازی چل رہی ہے، میدان سجا ہوا ہے اور تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ایسے میں وہ امام سے کہتا ہے کہ اے ابو جعفر کیا آپ بھی تیر چلاؤ گے؟ امام تو منع کرتے ہیں پہلے کہ نہیں میں تیر نہیں چلاؤں گا، لیکن اس کا اصرار بڑھتا ہے تو امام تیر چلاتے ہیں، اور ایسے تیر امام نے چلایا کہ جو نشانے پر بیٹھ جاتا ہے، جب دوسرا تیر چلاتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے حصے پہ جا کے لگتا ہے۔ یعنی روایت کہتی ہے کہ 9 تیر ایک کے بعد دیگر جو ہے فضا میں جو ہے سمجھے لٹک رہے تھے۔ 9 تیر امام نے چلایا اور وہ ایک کے پیچھے ایک نسبت پر چلا جاتا۔ تو یہ لوگوں کا مقصد یہ رہتا تھا، جیسے آپ ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں یا فتح کلامی کے لیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے امام کو شکل و صورت میں جیسے دیکھتے تھے وہاں کے لوگ، اور یہ تو بغض و حسد رکھتے تھے بعض سلسلے، ایک تو حسد نسب کے لیے اور دوسرے ان کی شجاعت اور منصب الہیہ پہ جو فائز تھے، علم تھا اور خوبصورتی بھی تھی الحمدللہ، تو اسی اعتبار سے یہ چاہتے تھے کہ وہ جیسے روایتوں میں ملتا، آپ نے جیسے عرض کیا کہ ان کو بدن میں تھوڑا سا راشا تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح مقابلہ ہو ہم مقابلہ کروائیں گے، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ شکست ہو جائے تو ہم جشن منا لیں گے، مگر جو پروردگار کا طرف سے آتا ہے، امام ہو پیغمبر ہو تو تمام کمالات کا ماہر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجبور کی مجبوری کا جو نام ہوتا ہے جیسے دکھتا ہے اسی اعتبار سے، جیسے نہیں وہ ناتوان ہے، جیسے 5 امام کے والد علی ابن الحسین جسے چوتھے امام کے نام سے امام زین العابدین کہتے ہیں، تو انہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ تو لوگ جیسے شام میں ہو، دربار شام میں نہیں وہ ناتوان دکھ رہے تھے تو جیسے لوگ جملے کس رہے تھے تماشائی، تو اسی اعتبار سے یہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ ہمارا امام جو ہوتا ہے تو شکل و صورت کے حساب سے تو ٹھیک ہے، مگر کسی طرح کا میں تو یہی کہوں گا کہ سلاطین نے تو چاہا کہ جو ہے ان کی عظمت کو گھٹائے، لیکن جو اللہ نے وعدہ کیا تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان کا ہمیشہ وقار باعظمت رہا ہے، اور یہ خود بھی بہت ساری جگہوں پہ ملتا ہے کہ جب امام ان کے قریب آ جاتے تھے تو یہ خود اپنے مسند سے اٹھ جاتے تھے، ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کی عظمت تھی، ان کے وہ قول تھا کہ وہ اس کے سامنے بالکل ڈھیر ہو جاتے تھے اور امام کو اپنے مسند کے بازو میں اٹھا لیتے کرتے۔ تو بہرحال یہ واقعہ سلاطین نے چاہا بہت سارے مقامات پہ، جیسے خود علی بن موسی رضا علیہ السلام کے جو مناظرات ہے، اتنا نے ہارون رشید نے چاہا کہ امام مناظرے میں ہار جائے، لیکن اللہ اکبر کیا علمی، اس لیے امام کو جو ہے عالم آل محمد کہا گیا ہے۔ جس طریقے سے چھٹے امام کو صادق آل محمد کہا گیا ہے، اسی طرح سے 8ویں امام کو عالم آل محمد کہا،
یہ سلاطین کا رویہ رہا ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ تعز من تشاء تذل من تشاء۔ پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور جب اس نے دیکھ لیا تو امام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو امام نے کہا میں نے بچپن میں تیر چلائی تھی، اب میں بڑھاپے میں آ کے تیر چلا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا امامت بچپن میں ابھی ویسی ہے اور ضعیفی میں بھی ایک ہی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ امامت کا مرتبہ ہے، یہ جب بچے بھی ہوتے ہیں تب بھی معصوم ہوتے ہیں اور وہی کمالات ان سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان سے وہی کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ بس میں اپنے عرائض کو سمٹوں کہ جو بہت مہم ہے ان میں سے ایک جو ہے نصرانی کا واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے، بس میں اس کو عرض کر دوں کہ عالم نصرانی جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا، اور امام جب یہاں سے فارغ ہو کر جب واپس جا رہے تھے شام کے مثلا علاقے میں یعنی بیرون شام یہ واقعہ ہوا کہ عالم نصرانی جو ہے باہر نکلتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اور لوگ جو اس کی زیارتیں کر رہے تھے۔ امام وہاں پر دیکھیے پوچھا کون ہے، کہا کہ ایک عالم ہے جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ امام بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، چھٹے امام اور پانچویں امام۔ تو ایک مرتبہ جب وہ عالم باہر آتا ہے تو اس نے چہروں پر نگاہ کی، جب نگاہ کی تو سامنے دیکھا ایک دو چہرے بہت ہی نورانی چہرے ہیں۔ اس نے فوری سوال کیا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ امام یہ نہیں کہتے میں علماء میں سے ہوں، بلکہ امام کہتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ امام کہتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں یا آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ امام کہتے ہیں تو مجھ سے سوال کر، کیونکہ سلونی قبل ان تفقدونی کے ہوتے ہیں۔ تو امام نے کہا تو مجھ سے سوال کر، تیرا جواب ہوگا۔ پھر وہ سوالات کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اوقات میں سے وہ کون سا وقت ہے نہ جو دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں بین الطلوعین، صبح کا وقت ہے جو جنت کے وقتوں میں سے ہے، وہی وقت ہے جو بیماروں کو شفایاب ہوتا ہے، درد و غم دور ہو جاتے ہیں۔ امام نے بتا دیا کہ وہ بین الطلوعین، وہ ساعت، وہ گھڑی نہ جنت میں شمار، نہ وہ رات میں شمار ہے نہ دن میں شمار۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ کھاتے پیتے رہیں گے، ان کو بول و غائط نہیں ہوگا، کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں مل سکتی ہے؟ امام نے فرمایا بالکل، وہ جنین جو شکم مادر میں ہے وہ کھاتا پیتا ہے لیکن وہ فضلہ نہیں کرتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں پھل وغیرہ کھاتے ہیں لیکن کم نہیں ہوتے، وہ پھر جیسے کہ ویسے آ جاتے ہیں، کیا ایسی کوئی مثال دنیا میں مل سکتی ہے؟ امام نے فرمایا جس طریقے سے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلاؤ گے لیکن وہ پہلے چراغ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ایک علم سے ہزاروں شاگردوں کو تم پیدا کرو گے، تربیت کرو گے، لیکن علم میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ علم تو پھیلتا چلا جائے گا، علم میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے اس نے ایک آخری سوال یہ کیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ دو برادر جن کی جو پیدا تو ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں لیکن جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک 50 سال کے ہیں تو ایک 150 سال کے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ عزیز و عزیر ہیں، جناب عزیز کو اللہ نے 100 سال تک موت دی اور 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا اور کہا کہ کم لبثتا، کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں تھوڑا ایک دن سو گیا یا آدھا دن سو گیا، تو اللہ نے کہا نہیں میں آتا ہوں، تم 100 سال تک سوتے رہے۔ اور جب یہ گھر واپس ہوئے ہیں تو اس کے بعد جناب عزیر سے ملتے ہیں اور دونوں بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جب عزیز کی عمر 150 سال ہے اور عزیر کی عمر 50 سال، کہ وہ کمالات علمی ہیں جو باقر العلوم علیہ السلام نے انجام دی۔ یقیناً یہ وہی مولا اور آغا ہے کہ جنہوں نے چھٹے امام کو وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے اپنے مال سے 800 درہم ہر سال مینا کے میدان میں لے جانا اور فرش عزا بچھانا اور میری مصیبت کو بیان کرنا اور میرے جد امام حسین کی مصیبت کو بیان کرنا۔ یہ وہ امام ہیں، یقیناً یہ 5واں امام کہ جنہوں نے مصائب دیکھے ہیں، کربلا کے مصائب بھی دیکھے ہیں، 2.5 سال کی سن میں کیا کیا انہوں نے نہیں دیکھا۔ کبھی اپنے جد کو خون میں غلطہ دیکھا ہے، یقیناً 5ویں امام نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے میرا بابا مولا امام حسین کے قریب میں آتے ہیں، مولا امام حسین امام زین العابدین کے سرانے آتے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں
کہ بیٹا سید سجاد جب وطن لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب علی اصغر کو لیے ہوئے دشمنوں سے سوال آپ کر رہا تھا. جب وصیت امام حسین نے کی ہو تو پانچویں امام یقیناً دیکھ رہا ہوگا کہ میرا جد میرے بابا کو کیا وصیت کر رہا ہے. اور جب پانچویں امام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنی چھٹے امام کو وصیتیں کر رہے ہیں. ایک جملہ میرے امام نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابو عبداللہ، اے مولا حسین آپ پر جو مصیبتیں پڑی ہے کسی پر نہیں پڑی. کیوں نہ ہو وہ حسین جو صبح سے لاشوں پر لاشیں لا رہا ہو. یقیناً میرے مولا پانچویں امام کا جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھایا گیا، چاہنے والے موجود تھے، خود بیٹا موجود ہے، غسل و کفن کا اہتمام ہے، نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. یقیناً روح امام محمد باقر کانپ گئی ہوگی اور کربلا کا رخ کیا ہوگا اور آواز دی ہوگی جدہ میں شرمندہ ہوں، ارے میرے جنازے پر چاہنے والوں کا مجمع، لیکن آپ کا جنازہ تیروں پر معلق، کوئی نہیں جو آپ غسل و کفن دیتا. وَسِيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. رضوی ڈیری فارم جس کا صاف ستھرا کام جو بنائے ہر کسی کو اسٹرانگ. رضوی ڈیری فارم جو 30 سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے. ہمارے یہاں صاف ستھرے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں، جیسے خالص بھینس کا دودھ، ملائی اور کھووا، جو سارے حفاظتی اقدامات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں، جیسے ہوٹلز، فنکشنز، شادی، جشن وغیرہ. مجالس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہمارا ایک آؤٹ لیٹ روح برو علاوہ سرتوق دارالشفا کے پاس ہے، اور ہمارے ڈیری فارمز تلاب کٹا اور چل پلی میں موجود ہے. ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے.